كتاب الله دستوري لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 8 اور 9 یعنی 89. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انبیاء کرام ولو اشرکوا وہ سب کی شرک کرتے. سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام. اور آخری نبی کون تھے جی؟ دادا. آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی بھی شرک کرتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان میں سے بھی اس کا عمل برباد ہو جاتا. کیا پتہ چلا آپ کو؟ یعنی اگر نبیوں میں بھی کوئی شرک کرتا تو نبوت اس کی ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اس کی نبوت کو ضائع کر دیتا، ختم کر دیتا، تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا. کیوں کہہ رہے ہیں ایسا میرے بھائی بزرگوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا اس لیے کہا ہے کہ شرک بہت بھیانک گناہ ہے. اتنا بھیانک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دھمکی دی اور کچھ الگ سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی جو سب سے عظیم انسان نبیوں میں بھی دنیا کے سب سے عظیم انسان اللہ کے نبی سے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت لیحبطن عملک. یہاں کہا نبیوں سے لیکن یہاں اللہ کے نبی کو خاص کر دیا. اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کی نبوت کو آپ کے اعمال کو ضائع کریں گے. اس لیے ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی توحید کو ماننا ہے. ہمیں موت کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ ایک اللہ دیتا ہے. اس پر میرے بھائیوں بزرگوں اگر ہم نے اس پر ہمارا جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، اگر اس میں کہیں دے دیا یا کسی پیر کو دے دیا، یعنی ہو سکتا ہے یہ پیر ہے. بہت سے لوگ وسیلہ لیتے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلے کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی سیڑھی چاہیے، جیسے ہم چھت پہ سیڑھی سے چڑھتے ہیں ایسے اللہ تک ہم سیڑھی سے چڑھنا پڑے گا. آپ کو میں بتاؤں سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے مدینہ میں تو بارش نہیں ہوئی. صحابہ کرام سب زندہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو صحابہ کرام کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. سب زندہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کرو. آپ سے درخواست کی کہ آپ سب کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ میرے نبی ہیں، آپ سب سے اچھے انسان ہیں. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا. نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی عورت نے ایسا بچہ جنا ہے، اور نہ قیامت کو کوئی ایسا آ سکتا ہے. آپ سے آ کر صحابہ کرام درخواست کر رہے ہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے. ہمارے بچے بھی ملا رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہم خود پریشان ہیں، یہاں تپش اتنی زیادہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہمارے لیے. اللہ کے نبی نے دعا کی تو نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے سنی. بارش شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دعا کی اس کے بعد بارش ہوئی مدینے میں، بلکہ اس کے مطابق میں لکھا ہوا ہے احادیث کے اندر کتنی بارش ہوئی مدینے کے گلیاں بھر گئی، مطلب سیلاب ٹائپ آ گیا. بہت بارش کر دیا اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے دوسرا پوائنٹ، اللہ نے بارش کر دی. اب اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی چلے گئے یہاں سے. اس کے بعد دوسرا دور پھر آتا ہے ایسا ہی مدینے کے اندر. اب پھر لوگ پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں. وہی حالت ہے کہ بارش وہاں ایسے کم ہوتی ہے، تپش زیادہ رہتی ہے، اور جب بارش ایک لمبے ٹائم تک نہیں ہے وہاں. اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے. وہ حالات اس زمانے کے بہت بگڑ وہ حالات. آپ جب جائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو لے جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کتنے پہاڑ ہیں، راستے بھی پہاڑوں میں بنا رکھے ہیں، اور صحابہ کرام پیدل چلتے تھے. اللہ کے نبی مکہ سے نکالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مدینہ آئے. کچھ سواریاں ہیں، ان پہاڑوں پہ سواریاں بھی چلنا مشکل. تو بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے پھر ایسے حالات آئے تو لوگوں کو کہاں جانا چاہیے؟ آپ کو سوال اگر ہمارے نبی ہمیں دے سکتے ہیں مدد کے بعد تو صحابہ کرام سے بڑا جیسی جماعت صحابہ کرام کی ہے ابھی تک کوئی ایسی جماعت نہ تو دنیا میں پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی. کون سی جماعت؟ جس جماعت کو اللہ کے نبی نے خود پڑھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وحی آتی تھی ان سے اللہ کے نبی وحی لکھواتے. تو ان سے بڑھ کر کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے ہمارے لیے قرآن لکھا، جنہوں نے ہمارے لیے حدیث لکھی، دین کو جمع کیا، اس جماعت سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں ہوتی. تو وہ جماعت کہاں جاتی ہے جب بارش نہیں ہو رہی؟ بھائی وہاں تو اللہ کے نبی مدفون ہے، وہاں قبر ہے، ہونا چاہیے قبر پر جائیں اللہ کے نبی سے مانگنے کے لیے. لیکن نہیں بھائی. صحابہ کرام گئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جو زندہ تھے. جیسے آپ سب زندہ ہیں، ہم سب زندہ ہیں. کسی کو کوئی پریشانی پرابلم آ گئی، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پریشانی آئے تو بھائی ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، میری ماں کے لیے دعا کرنا. اب زندہ ہیں، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام آپ کے چچا عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. پھر اس صحابی نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا بھی سنی اور بارش ہوئی. تو وسیلہ اگر جائز ہوتا تو میرے بھائیوں صحابہ کرام جب اللہ کے نبی چلے گئے تو صحابہ کرام کہاں جاتے؟ قبر پہ جاتے، اللہ کے نبی سے وسیلہ پکڑتے. لیکن وہ اللہ کے قبر پہ نہیں گئے. کہاں گئے؟
ایک صحابی رسول کے پاس گئے جو زندہ تھے، ان سے کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ نے قرآن کی تفسیر کی. ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو تو علم میں بہت اونچا مقام دے، اور یہی وجہ تھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں. تو کہنے کا مقصد میرے پیارے بھائیوں بزرگوں یہ ہے آپ سب سے کہ وسیلہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا چاہیے، وسیلہ چاہیے. کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی دین کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ بھائی انہوں نے تو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ دین سمجھا تھا، ہم تک تو وسیلے سے پہنچائے کہ نہیں پہنچائے. تو سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے وہ جماعت تھی جو صحابہ کرام تھی، تو انہوں نے وسیلہ نہیں پکڑا. انہوں نے صحابہ کرام کے پاس ایک صحابی کے پاس گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا کری. کسی سے ایسے بھی نہیں انہوں نے کسی شخص سے دعا کی. آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی شخص سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ اس سے درخواست کر رہے تھے. سمجھانا سے کہتے کہ دادا دعا کرنا. بھائی ممکن ہے کسی بزرگ میں اللہ تعالیٰ اس کی سن لے، کسی کی بھی سن سکتا ہے جو زندہ ہے، لیکن کسی مردے کے پاس جا کر پھر وسیلہ پکڑنا کسی بزرگ کا، کسی پیر کا کہ بھائی یہ پیر ہمیں وسیلہ سے پہنچائے گا، یعنی اللہ، یہ بہت بڑی جہالت ہے میرے بھائی. اس سے بڑھ کر کوئی جہالت اور اس سے کم علم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ مانگی، اللہ ہمیشہ موجود ہے. اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں ہم دعا نہیں مانگ سکتے. اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں دعا مانگتے. بھائی جب اس جماعت نے نہیں مانگی، اللہ کے نبی نے نہیں مانگی، صحابہ کرام نے نہیں مانگی، محدثین نے نہیں، تو ہم کتنے بڑے ہو گئے کہ ہم دین کو الگ سے سمجھیں گے. تو بھائیو بزرگوں، دین ہمیں کہاں سے سمجھنا ہے؟ اس جماعت سے سمجھنا ہے جو جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین سمجھا کرے. یہ صاف سیدھی بات ہے. اس لیے بات جو وسیلہ ہے یہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ دھمکی دی کہ تم سب کے شرک کرو گے تو میں نہیں بخشوں گا. اگر ہم شرک کریں گے تو کیا ہم بخشے جائیں گے؟ نہیں بخشے جائیں گے. اس لیے پیارے بھائی بزرگوں، اپنے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط کرو. جو بھی چیز آپ پر آتی ہے صبر کریں، اللہ سے دعا کریں. اللہ سے جو بھی مانگنا ہے آپ کو، کوئی پریشانی ہوگی آپ لوگوں کے سامنے نہ رہو. آپ اللہ کے گھر میں آئے، دعا کریں، آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ معاملہ حل ہوگا. آج ہمارا ایمان کمزور ہو گئے، ہمیں کوئی بیوقوف بناتا ہے، ہم کسی کو مولوی سمجھ لیتے ہیں، ہم کسی سے دین لے لیتے ہیں، کسی کی ہمیں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں لگ جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دین ایک سلسلہ ہے. جو دین صحابہ کرام سے ہے وہی دین ابھی بھی چلے گا. ایسا نہیں کہ ہم کوئی دوسرا دین بنا کر اسے پیش کریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے. آج بہت مسلمان ہیں، شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہو، صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، اس دین کو. اسی طریقے سے آپ اور دیکھیں جو قبروں کو، مزارات کو پوچھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں مرے نہیں، آپ تو نور تھے، دنیا میں آپ گھومتے آتے ہیں، بڑے بڑے آتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی ہزاروں قسم کے فرقے ہیں. تو کیا آپ سب کو مسلمان کہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. نہیں میرے بھائی، وہی مسلمان ہے، چاہے وہ ایک ہے، آدھا ہے، یا کتنا بھی کم ہے. اس سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں. تعداد سے اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. دین کے اندر تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر کوالٹی چاہیے. جیسا دین ہمیں دیا گیا ہے اسی پر عمل کرنا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، شرک سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے. اپنے گھر میں شرک کو، نقش، تعویذ، گندا، مولوی، یہ سب وہ سب. کچھ دن پہلے آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ باری والی رواں کہا کا بھینسن کی گردن میں لٹکا کرے، یہ سب غلط بات ہے. یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ساتھ ساتھ میں ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے.